صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7233، یہ میرے پاس فتح الباری ہے دارالفکر کی، اور اس کی جلد نمبر جو ہے وہ 13 ہے۔ اس میں صحیح بخاری کی جو حدیث نقل ہے اس پر اعتراض کس نے کیا ہے؟ مولانا ڈیروی صاحب، ان کی کتاب ہے ہدایہ علماء کی عدالت میں، صفحہ نمبر 1 اور صفحہ نمبر 102، اس میں انہوں نے ایک اعتراض کیا بخاری کی اس حدیث میں وہ اعتراض آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی امام بخاری نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 847 میں حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی ہرگز تمنا نہ کرے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم بخارا وغیرہ کی طرف سے تکلیف پہنچی تو آپ نے موت کی دعا کی، اگرچہ امام بخاری کے لیے یہ تعویل کی گئی ہے کہ یہ تکلیف ان کو دین کی وجہ سے پہنچی تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کے لیے موت کی دعا مانگنا جائز تھا، مگر اس کے باوجود نواب صدیق حسن خان غیر مقلد لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے لیے مناسب تھا کہ وہ جو حدیث میں دعا ہے وہ کرتے، نہ اس مقالہ سے کہ جو انہوں نے دعا مانگی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، اعتراض منکرین حدیث کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے اللہ رب العزت سے انہوں نے موت کی تمنا کی، اور اس پر اعتراض ہے کہ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا مفسر اور اتنا بڑا زہد کا پہاڑ دنیا سے تنگ آ کے اور حدیث کو جاننے والا، اس نے موت کی تمنا کر دی ہے، تو یہ تو کرنا نہیں چاہیے تھا ان کو، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے، موت کی تمنا بہرحال منع ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر دین میں فتنہ ہے، دین کے اندر پتہ ہے کہ اگر مزید زندہ رہا تو میں دین کے اوپر استقامت سے نہیں رہ سکوں گا، پھر موت کی تمنا ایک عام حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ کی بھی جا سکتی ہے۔ موت کی تمنا نبی علیہ السلام خود دعا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ صحیح البخاری میں ہی ہے۔ آقا علیہ السلام صحیح بخاری میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی۔ تو یہ دعا تھی امام کائنات کی کہ اللہ مجھے اتنی دیر تک زندہ رکھ جتنی دیر تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور مجھے اس وقت فوت کر دینا جب، اگر بندہ ایک علامہ ہے، محدث ہے، فقیہ، اس کو پتہ ہے اب میں مزید زندہ رہا فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت موت کی تمنا کی تھی، اور موت کی، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو، اور کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کی، کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث پر ایک باب قائم کیا ہے، باب نہی تمنی المریض الموت۔ یہ باب قائم کر کے اشارہ کیا ہے کہ یہ موت کی تمنا کی ممانعت عام نہیں ہے، بلکہ بیماری کے ساتھ خاص ہے۔ کسی بیماری سے تنگ آ کر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کسی بیماری سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، اور امام بخاری نے بھی موت کی دعا بیماری سے تنگ آ کر نہیں کی تھی، لہذا ان پر یہ اعتراض ہی غلط ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ خود یہ ممانعت عام، تو علامہ توریشی حنفی کہتے ہیں مرکات جلد نمبر 4 کہ موت کی تمنا ناجائز نہیں، اگر دین میں خلل واقع ہو رہا ہو اس وقت موت کی تمنا کرنا جائز ہے، اور امام نووی نے کہا ہے ایسے موقع پر موت کی تمنا جائز ہے۔ شوافی اور دیگر علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ الاذکار مع الفتوحات جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 81 میں، اور علامہ خلیل احمد سہارنپوری حنفی کہتے ہیں، جن کا یہ حاشیہ پڑھتے ہیں احناف اور بعض منکرین حدیث، اور حاشیہ بھی اکثر حدیث پر بسا اوقات اعتراض والا بھی ہوتا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب کوئی اپنے دین میں نقصان کا خطرہ محسوس کرے تو موت کی تمنا کرنا مکروہ نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ ان کی کتاب بزل جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 181 میں انہوں نے یہ بات کی ہے، اور اس سے یہ بات، اور انہی اسلاف میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے،
فتح الباری جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 128 میں کہ فتنے کے خوف سے موت کی دعا کی تھی۔ اگر یہ جرم اور وام ہے تو کثیر محدثین نے یہ دعائیں کی ہیں اور ثابت بھی ہیں۔ تو مختصر خلاصہ یہ ہے، اگر دین کی وجہ سے فتنہ ہو، دین کی وجہ سے انسان تنگ ہو کہ میں استقامت میں نہیں رہ سکوں گا، پھر اس وقت موت کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ ویسے منع ہے، جیسے امام کائنات نے عام حدیث میں کہا اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے۔ وتوفنی ما کانت الوفات، اس کا مطلب یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ دعا کی ہے، لیکن یہ دعا ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس دعا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر دین میں فتنے کا ڈر ہے اس وقت دعا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اتنا بڑا زہد و تقوی کا پہاڑ، اصل میں تکلیف تھی منکرین حدیث کو اس دور میں، مرجیہ کو، جہمیہ کو اور معتزلہ کو، اور بعض احناف کو بھی تکلیف تھی۔ اس لیے یہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر انہوں نے کہا کہ رفع الیدین منسوخ ہے، امام بخاری باب باندھ کے رد کرتے ہیں رفع الیدین کا۔ انہوں نے کہا اونچی آمین جائز نہیں ہے، امام بخاری باب باندھ کے ان کا رد کرتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، امام بخاری کتاب الاخبار احاد کو قائم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تراویح 20 ہے، امام بخاری 8 روایات سیدہ عائشہ کی روایت لا کر کتاب التراویح قائم کرتے ہیں۔ انہوں نے جو بھی بات کہی حدیث کے یعنی کہ خلاف، یا کسی اور نے کہی، کسی بھی منکرین حدیث نے، تو امام بخاری نے باب باندھ کے ان کا رد کیا تھا۔ یہ پکی بات ہے، ایک بندہ جب کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے اس کو کسی نے کیا کہنا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات کیا کرتے تھے۔ امام تیمیہ کہتے تھے اگر کسی کو حق پہ دیکھنا ہے تو وہ بندہ دیکھو جس کی طرف لوگ زیادہ مخالفتوں میں تھے۔ تو امام بخاری وہ واحد شخصیت تھی جنہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ تمام منکرین حدیث، منکرین قرآن، دہری قسم کے لوگ اور احادیث پہ اعتراض کرنے والے، سب کا نام نہیں لیا، اور نام لیے بغیر پوری بخاری میں انہوں نے باب باندھ کے ان کا رد کیا ہے۔ یہی تکلیف ہے لوگوں کے دلوں میں، اب یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اللہ کے قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام ہے وہ صحیح بخاری کا ہے۔ اس پہ اگر میں دلائل دوں کم از کم 1 گھنٹہ مسلسل دلائل دے سکتا ہوں۔ احناف نے بھی لکھا ہے، بریلویوں نے بھی، دیوبندیوں نے بھی، اور اہل الحدیث نے بھی۔ مثال کے طور پر ایک مثال، فتح الباری ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، اور اسی طرح علامہ انور شاہ کاشمیری فیض الباری میں بھی یہ بات کہتے ہیں۔ علامہ عینی حنفی علامہ بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری میں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب یہ صحیح بخاری ہے۔ اور احناف میں سے علامہ غلام رسول سعیدی، اور احناف میں سے یعنی کہ بریلوی مکتبہ احناف میں سے مولانا محمد شریف الحق امجدی رضوی، وہ بھی اپنی شرح میں کہتے ہیں یہ تو بارگاہ رسالت میں اس کو مقبولیت حاصل ہے۔ اگر مقبولیت حاصل ہے پھر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ کبھی یہ کتاب لکھی جاتی ہے پڑھو بخاری، لیکن پڑھو ساری۔ اصل میں یہ ہے اگر بخاری مدارس سے نکال دی جائے مدارس نہیں چلتے۔ اگر ان کو مدارس میں صحیح طریقے سے پڑھایا جائے تو پھر ان کے مذہب نہیں چلتے، کیونکہ امام بخاری نے ان کے باب باندھ کے رد کیے۔ اصل وجہ یہ تھی اس دور میں ہر بندہ ہی تنگ کر رہا تھا، ہر ایک کا رد کر رہے تھے۔ پھر بندہ اکتا جاتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، کیونکہ دلائل جب آتے ہیں نا، جب ایک بندہ دین کے خلاف ہی سوچتا رہتا ہے بسا اوقات۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مجلسوں سے منع کیا تھا جب ساری دنیا کے رخ امام بخاری کی طرف ہو گئے مخالفتوں کے، اور ان کے جواب دے رہے تھے۔ پھر امام بخاری بھی بعض ان کے جھوٹے دلائل کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے۔ پھر کہا اللہ میں نے جو خدمت کر دی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اتنی بات ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔